السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 4-5 خبریں ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس کا حال حوال کروں گا، اور دوسرا مریم نواز کے خلاف جو سوشل میڈیا پر اے آئی کی مدد سے، مصنوعی ذہانت کی مدد سے جو جعلی تصویریں پوسٹ کی گئی ہیں، ایف آئی اے نے ان اکاؤنٹس کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے، نشاندہی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے خلاف جو ہے یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کیس میں فرد جرم بھی عائد کی گئی ہے۔ کچھ کیسز میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہے، اس کا بھی حال حوال کروں گا کہ کس کس کو ریلیف ملا ہے، کہاں کہاں کس کس معاملے میں ریلیف ملا ہے۔ سپریم کورٹ کا پہلے حال حوال کروں گا۔ سپریم کورٹ میں جو سماعت کل بھی ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہوا۔ آئینی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ سماعتیں کر رہا ہے۔ کل بھی سماعت ہوئی تھی۔ یہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے سے متعلق رپورٹ پیش کی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مجرمان کو صبح 7:30 بجے ناشتے کے بعد لان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، شام 5 بجے تک مجرمان باہر رہتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ لان کون سا ہے، ڈیتھ سیل والا لان تو نہیں ہے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لان نہیں ہے سر جو آپ نے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل نے کل انکشاف کیا تھا کہ 14 دن وہ بھی جیل میں رہے ہیں۔ اچھا جی، جیل میں ٹک شاپ بھی ہے، کافی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں، گھر سے مجرمان کو میٹرس بھی دیے گئے ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ کا مطلب ہے کہ گھر والا ماحول ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اگر غلط بیانی کی تو ہم جیل اصلاحات کمیٹی کو بھی بھیج سکتے ہیں، ان سے بھی رپورٹ منگوا سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ مجھے 30 سال پریکٹس کرتے ہوئے ہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میں بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ چکی ہوں، جہاں آئین معطل نہ ہو، کیا وہاں ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ یہ کون اور کیسے طے کرتا ہے کہ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں جائے گا اور کون سا سول کورٹ میں جائے گا؟ سپریم کورٹ میں زیر سماعت فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کیس میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو سے متعلق بھی بات زیر بحث آئی۔ سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2D کو کالعدم قرار دیا۔ آرمی ایکٹ کی اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا آپ کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چلا سکتے ہیں؟ جس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ ہم اپنے پراسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ GHQ پر پہلے بھی ایک حملہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں۔ کراچی میں دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارہ تباہ ہوا، اس میں بھی شہادتیں ہوئیں۔ طیارہ سازش کیس میں ایک آرمی چیف بیرونی دورے پر تھے، ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس موقع پر کہا کہ وہ محض الزام تھا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے؟ ہم ایسے واقعات کا ڈیٹا فراہم کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی کیس ملٹری کورٹس کے وجود کا نہیں ہے بلکہ اختیار سماعت کا ہے۔ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا، کون سا نہیں چلے گا، یہ تفریق کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے کی جاتی ہے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ آپ سوالات کی بھری ہوئی باسکٹ لے کر جا رہے ہیں، ایک باسکٹ میں میرا سوال بھی لے جائیں۔ 9 مئی واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔
یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں جائے گا اور کون سا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جائے گا؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ ملزمان کو فوج کی تحویل میں دینے کا انسداد دہشت گردی عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی کسی جرم پر کون اور کیسے طے کرتا ہے کہ کیس کہاں جائے گا، مقدمات کہاں چلنے ہیں، اس کی تفریق کیسے اور کن اصولوں پر کی جاتی ہے؟ اچھا، یہ کیس چل رہا ہے، ابھی سماعتیں ابھی مزید ہونی ہیں۔ لاہور کا حال حوال دیتا ہوں، شاہ محمود قریشی کے خلاف جو فرد جرم عائد کی گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سے متعلق تھانہ شادمان میں درج جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی ہے۔ ATC عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں جا کر سماعت کی۔ دوران سماعت ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ دیگر ملزمان میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید سمیت اور بھی شامل ہیں۔ تھانہ شادمان پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا تھا۔ 9 مئی 2023 کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کے بعد PTI کی طرف سے ملک گیر احتجاج کیا گیا تھا۔ اس دوران فوجی، سول اور نجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ اس دوران کم از کم 8 افراد ہلاک اور 290 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑائی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث 1900 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے تھے۔ اب آتا ہوں کہ ایک عمر ایوب اور کچھ لوگوں کو ضمانتوں میں توسیع ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ڈی چوک احتجاج سے متعلق کیس میں PTI رہنماؤں عمر ایوب، زرتاج گل سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں توسیع دی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے عمر ایوب، زرتاج گل، شیر افضل، مروت علی بخاری اور شعیب شاہین کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کی۔ دوران سماعت پراسیکیوٹر چودھری زاہد آصف نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک کوئی بھی ملزم شامل تفتیش نہیں ہوا۔ جج نے استفسار کیا کہ ملزمہ زرتاج گل آئی ہیں۔ زرتاج گل نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ جی عدالت سے درخواست ہے کہ پولیس یہیں پر شامل تفتیش کرے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت ہے، پولیس اسٹیشن نہیں ہے، آپ کی حد تک اس حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیتا ہوں۔ بعد ازاں عدالت نے PTI رہنماؤں عمر ایوب، زرتاج گل سمیت دیگر کے ملزمان کی ضمانت میں توسیع کر کے سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ رمنا، سیکٹریٹ، مرگلا، کراچی کمپنی اور کوسار میں یہ مقدمات درج ہیں۔ لطیف کھوسا اچھا سیف اللہ ابڑو کے خلاف ریفرنس تھا الیکشن کمیشن میں، اس کا حال حوال یہ ہے کہ PTI کے سینیٹر کو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ریلیف مل گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نااہلی سے متعلق ریفرنس کا فیصلہ محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں الیکشن کمیشن نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف ریفرنس کو خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو ٹیکنوکریٹ کی اہلیت پر پورا اترتے ہیں۔ کمیشن نے چیئرمین سینیٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت آوان کے ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ PTI کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف ریفرنس کیس میں الیکشن کمیشن نے 7 جنوری کو اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو سندھ سے 2021 میں PTI کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے۔ لطیف کھوسا صاحب کو ریلیف یہ ملا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینیٹر لطیف کھوسا کو بیرونی ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس محمد محسن اختر کیانی نے لطیف کھوسا کا ECL سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماعت کی۔ سردار لطیف کھوسا ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ جی لطیف کھوسا کا نام ECL میں ہے اور ایک مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جی چالان جمع کروا دیا گیا ہے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ابھی چالان جمع نہیں کروایا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ جی دفعہ 144 کے خلاف ورزی، یہ 780A کیا ہے، کیا انہیں گرفتار کرنا ہے؟ DSP لیگل نے جواب دیا کہ جی گرفتار تو نہیں کرنا، لیکن میں پوچھ لیتا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ جی 188 کے کتنے پرچے دیے؟ اب تک ہزاروں میں ہوں گے، سب کا نام ECL میں ڈالا گیا۔ کوئی ایک بات سمجھا دیں تاکہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، کیا یہ بھاگ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے؟ سرکاری وکیل نے استفسار کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ جی ٹرائل کورٹ کیوں روکے گئے؟ ٹرائل کورٹ کیوں روکے گی؟
ان سوالوں کے جوابات دیں۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ جی 5 کو فلائٹ تھی لیکن نہیں جانے دیا گیا، اب کل کینیڈا جانا ہے۔ عدالت نے لطیف کھوسا کو ہدایت کی کہ آپ ٹرائل کورٹ میں بیان حلفی دیں کہ جب عدالت بلائے گی پیش ہوں گے، اور ساتھ ہی ہائی کورٹ نے لطیف کھوسا کو بیرون ملک جانے کی اجازت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اب مریم نواز کے حوالے سے پروپیگنڈا جو کی گئی ہے، کل عمران خان نے توبہ طائب ہوئے ہیں، عمران خان نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے، جنہوں نے عرب ممالک کے، جو متحدہ عرب امارات کے صدر آئے تھے، مریم نواز نے ہینڈ شیک کیا، اس کے بعد یہ کمپین شروع کی گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مصنوعی ذہانت سے جنریٹ تصاویر اور ویڈیوز کے معاملے پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ویڈیو اور تصاویر اپلوڈ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے سائبر پیٹرولنگ سے اے آئی ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ ایف آئی اے نے تحقیقات سورس رپورٹ کے بعد شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر متحدہ عرب امارات کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے 10 اکاؤنٹس کی ابتدائی طور پر نشاندہی کی ہے، اور ان اکاؤنٹس کی مدد سے جھوٹی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کر کے منفی تاثر پھیلایا گیا تھا۔ ان کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یہ تھی 4-5 خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔